السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل پیپر ہے آپ لوگوں کا، امید ہے تیاری اچھی ہوگی۔ اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ کچھ سوال ہیں، تقریباً 34 ہیں، یہ آپ تیار کریں، انشاءاللہ آپ کے 40+ مارکس ایزیلی آ جائیں گے۔ اگر آپ کے پہلے ہی اچھے مارکس ہیں تو اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی خصوصیات دیکھ سکتے ہیں آپ، پھر قرآن پاک کے کوئی صفاتی نام 4، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 نمبر کا سوال ہے نا تو آ سکتے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک کی خصوصیات جو ہیں وہ 8 نمبر کا بھی آ سکتا ہے، تو اس میں آپ پھر 9 دی ہوئی ہے نا تو کوئی سے 8 کر جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر 8 نمبر کے مکی اور مدنی صورتوں میں فرق بیان کریں، یہ لانگ میں بھی آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے پھر 8 اور 8 کرنی پڑیں گی آپ کو، اور اگر آپ کو شارٹ میں آتے تو پھر کوئی 2 یا 4 لکھتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ حدیث کی اقسام کتنی ہوتی ہیں اور اس کو بتانا ہے آپ نے، پھر حدیث کی صورتیں بھی ہوتی ہیں، حدیث کے ادوار بتانے ہیں، سیاہ ستہ اور اصول اربع، اچھا ان کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور یہ MCQs میں بھی پوچھے جاتے ہیں۔ توحید کی اقسام، شرک کی اقسام دونوں تقریباً سیم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں بتانا ہے۔ پھر وحی کی اقسام اور اس کی صورتیں، 2 علیحدہ سے سوال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور معجزات، خصوصیات علیحدہ سے بتانی ہیں، معجزات علیحدہ سے بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے، شارٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، یہ شارٹ میں آ سکتا ہے، اور لانگ میں بھی اس میں اس طرح آ سکتے تھے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے بتانا ہے۔ اس میں 2-3 آپ نے آیات لکھ دینی ہے یا حدیث جو ہے ٹوٹل لکھ دینی ہے، ساتھ میں ورڈنگز لکھ دینی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بن جاتے ہیں، جیسے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں اس حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے سے نا۔ نیکسٹ ہے فرشتوں کی ذمہ داریاں، نام بھی اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتے کیوں پیدا کیے گئے۔ فرشتے کی ذمہ داریاں جو ہے یہ آپ کے پاس MCQs میں آ سکتا ہے اور شارٹ میں آ سکتا ہے، لانگ میں نہیں آتا یہ۔ پھر آسمانی کتابوں کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں، وہ بتانا ہے۔ اور مشترکہ تعلیمات 3 یا 4 لازمی لکھنی ہے اس میں، 2 نمبر آپ کو پورے ہونے ہیں۔ برزخ اور پلسرات، یہ 2 علیحدہ علیحدہ ٹاپک ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، برزخ میں کیا ہوتا ہے، پلسرات میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ موت کے بعد انسان کن مراحل سے گزرتا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ نماز کے فوائد، روزے کے فوائد، زکوٰۃ کے فوائد، یہ 3 چیزوں کے فوائد بیان کرنے، کسی ایک پہ آ سکتا ہے۔ اگر لانگ میں نماز، روزہ یا زکوٰۃ کا کوئی ٹاپک آتا ہے نا، اس میں فوائد لازمی آپ نے بیان کرنے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت، یہ لانگ میں آ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر یہ آتا ہے تو آپ نے ساتھ مصارف زکوٰۃ لکھنے ہیں، فوائد لکھنے ہیں زکوٰۃ والے ٹاپک میں۔ اچھا، روزے کی اقسام، روزہ کون کون سا ہوتا ہے، نفلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے 2-3 چیزیں اور ایڈ کرنی ہیں، جیسے روزے کے فوائد، ٹھیک ہے، معاشرتی فوائد کیا ہوتے ہیں، اور جو ہیں معاشی فوائد وہ کیا ہوتے ہیں، اور جسمانی فوائد کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ نے بتانا ہے روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے، جو وعید ہے نا روزے کے لیے وہ بھی آپ نے بتانی ہے، اس میں کیا ہے۔ حج کی اقسام بتانی ہے، حج کی اور اس کے احکام و مسائل کیا کیا ہیں، آپ نے وہ ساری چیزیں بتانی ہیں۔ ساتھ میں آپ اس میں بتائیں گے کہ اس کے مناسک حج کون کون سے ہیں اور ہم کیسے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو شرائط ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اپنی رضائی والدہ کے ساتھ حسن سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی والدہ کے ساتھ حسن سلوک بیان کرنا ہے، اور رضائی والدہ کون کون سی تھی ان کے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک تھی حضرت صوبیہ تھی، ٹھیک ہے، مطلب ان کی جب وہ ملنے آئے تھے تو انہوں نے چادر بچھائی تھی، اس طرح یہ مین جو پوائنٹس ہیں نا یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زوجہ کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، ٹھیک ہے، حسن سلوک ان کے بارے میں بتانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں بیان کرنی ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داریاں سونپتے تھے، مطلب یہ تھا سپہ سالار والے چیپٹر میں ہے ٹاپک، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے عدل و انصاف کے بارے میں کیا بتایا گیا، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کیسے کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بتانا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد کوئی قرآنی آیات ہیں وہ آپ نے بیان کرنی ہیں۔ پھر انبیاء کرام کا ذکر تھوڑا سا کر دینا ہے اس میں، یہ لوگوں کے لیے آ سکتا ہے۔ جنگ کے آداب، یہ شارٹ میں آئے گا۔ حکمت عملی کون سے اپناتے تھے، یہ شارٹ میں آئے گا۔
سیرت نبوی کی معاشرتی تعلیمات پر مختصر نوٹ لکھیں۔ سیرت نبوی کی معاشرتی تعلیمات کون کون سی تھی یہ آپ نے بتانی ہے۔ یہ لانگ میں آ سکتا ہے، اس میں آپ نے کوئی اگر اس میں حدیث ہے تو لکھنی ہے، کوئی آیت ہے تو وہ لکھنی ہے۔ اچھا لانگ جو بھی ہے نا، آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ اس میں آپ کوئی آیت یا حدیث کا ترجمہ لازمی لکھ دیں، اور آپ کو ٹھیک لکھنا ہے، وہ کریکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اجتماعی بھلائی ہے، ادھر بھلائی لکھا ہو گیا ہے لیکن اجتماعی وہ تھا 26 میں ہمارے پاس تھا اجتماعی خیر خواہی، ٹھیک ہے۔ اجتماعی خیر خواہی تھا، خیر خواہی کا مطلب بھلائی ہوتا ہے، تو وہ آپ نے بتانا ہے۔ اجتماعی خیر خواہی کی تعریف بتانی ہے، اس کا مفہوم بتانا ہے اور اس کی اہمیت۔ اچھا اس کے ساتھ نا یہ لانگ میں آ سکتا ہے۔ لانگ میں اس طرح کے آپ نے حدیث اور جو دوسرے ہیں نا قرآن پاک کی آیات وہ لازمی لکھنی ہے، اور اس کے فوائد و ثمرات وہ ساری چیزیں لکھنی ہیں، اور اگر ہم یہ چیزیں نہیں اپناتے تو اس کے کیا نقصان ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ نمبر 3 پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کو لے کے چلتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بتانا۔ پھر حسد، بخل، غیبت، خود پسندی سے بچنے کے طریقے، اچھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعصب ہے، رشوت خوری ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیسے ان کی تعریف کیا ہے، کیسے پھیلتی ہیں، اس کو روکا کیسے جائے۔ یہ مین چیزیں یہ لانگ میں آ سکتی ہیں، کوئی 2 یا 4 آ جائیں گی، اور اگر 4 آتی ہیں تو پھر وہ 8 نمبر کا ہوگا، اور 2 آتی ہیں تو پھر وہ 4 نمبر کا ایک ہوگا، تو اس کے لیے آپ نے 2 بچے ایزیلی بھر دینے ہیں، آپ کو نمبر انشاءاللہ پورے ملیں گے لانگ میں بھی۔ شارٹ میں کسی ایک چیز کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے روکا جائے، ٹھیک ہے۔ خود پسندی اور رشوت خوری میں کیا فرق ہے، یہاں تعصب اور خود پسندی میں کیا فرق ہے، اس طرح۔ اخلاق و آداب کے فوائد، اخلاق و آداب کے فوائد آپ نے بتانے ہیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کرنے ہیں کہ یہ اخلاق و آداب ہوتے کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی آیات لازمی لکھ دینی ہے اس میں۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے، یہ شارٹ میں آ سکتا ہے۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے، اچھا اساتذہ کے حقوق بھی آ سکتے ہیں آپ کو، یہ صرف شارٹ میں آئے گا۔ لانگ میں وراثت والا آ سکتا ہے، اور وراثت کے آگے والا جو چیپٹر نا خلافت راشدہ اس میں سے آ سکتا ہے ایک لانگ۔ وراثت اور وصیت کے احکام و مسائل، یہ لانگ ہے پورا، اس ٹاپک کو میں نے اس میں ہائی لائٹ کیا ہے پچھلی ویڈیو میں، وہ آپ نے پڑھ کے جانا ہے۔ 9 ٹاپک میں نے بتائے تھے وہ لازمی کر کے جانے، ان میں سے منیمم 3 آ ہی جائیں گے لانگ، اور 1 یا 4 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے وصیت اور وراثت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وصیت اور وراثت کے بارے میں وہ آپ نے بیان کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ جو وعید سنائی ہے نا آیت، وہ آ سکتی ہے آپ کو شارٹ میں۔ اچھا اگر آپ کو وہ احکام و مسائل سنت کے مطابق لکھنے آتے ہیں نا لانگ میں، تو آپ نے وہاں پہ وعید بھی بتانی ہے اور اس کے ثمرات بھی بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ لانگ میں یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس اسپیس بچتی ہے تو آپ لکھیں، اگر نہیں بچتی جگہ، اس میں دو پیجز ہوتے ہیں نا، 2 اگر پورے ہو جاتے ہیں تو آپ نے وہ بس وائنڈ اپ کرنا ہے اس میں۔ پھر خلافت راشدہ، اچھا ایک اور بات، اگر لانگ آتے ہیں نا تو آپ نے ہیڈنگ دے کے لکھنے ہیں، اور بہت ہی پیاری رائٹنگ کرنی ہے، آپ کے انشاءاللہ پورے نمبر آئیں گے۔ مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو ایم سی کیوز میں ہوتی ہے، ایم سی کیوز اگر آپ کو پورے 10 کے 10 ہیں تو پھر لانگ اور شارٹ میں پورے نمبر آتے ہیں آپ کو، کیونکہ مسئلہ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹ مارکس کٹ جاتے ہیں۔ اچھا پھر خلافت راشدہ کے ادوار بیان کرنے ہیں، اور ان کی خصوصیات علیحدہ علیحدہ بیان کرنی ہے۔ یہ اس میں تھا، یہ لانگ میں آ سکتا ہے خلافت راشدہ کی خصوصیات میں، کہ تقریباً 8 سے 9 تھیں وہ، تو ان سب کے پوائنٹس آپ کو یاد ہونے چاہیے، جسٹ ہیڈنگ یاد کریں، آگے خود سے آپ لکھ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھ دیں، وہ صرف ہیڈنگ کو چیک کرتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے۔ پھر اسلام و فوبیا سے کیا مراد ہے، اسلام و فوبیا سے کیا مراد ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ نے لکھنی ہے، اس کی صورتیں کتنی ہیں، بک میں 6-7 صورتیں دی گئی ہیں وہ بتانی ہے۔ پھر نوجوانوں کی ذمہ داریاں بیان کرنی ہیں آپ نے، ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پھر ہے قانون کی پاسداری، قانون کی پاسداری کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، اس کی ڈیفینیشن، مفہوم اس کا بتانا ہے، اور اس کے بعد قرآن و سنت کے روشنی میں آپ نے بتانا ہے اس کا کیا کیا ہے۔ پھر اس میں قانون کی پاسداری کے فائدے و ثمرات ہیں وہ تھوڑے سے آپ نے بیان کر دینے ہیں، اگر جگہ بچتی ہے، اگر نہیں بچتی تو بس کافی ہے اتنا، آپ کو نمبر پورے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ ساری چیزیں تو وہ تھی نا
شارٹ اور لانگ کے لیے. اچھا حدیث کے لیے، حدیث 5 نمبر کی آتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا. تو اس میں آپ کے پاس تقریباً 10 سے 15 حدیثیں یا 20 حدیثیں ہیں جو فرسٹ والے میں دی گئی ہیں حدیث میں اینڈ پہ. وہ آپ پڑھ کے جائیں، اس میں سے آپ نے صرف ترجمہ آپ کو ویسے گیون ہوتا ہے، ساتھ سوال دیے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی اس طرح سے بتانے ہیں سوال. ٹھیک ہے، جو سوال آپ نے جسٹ انڈر لائن جو اس کے اندر چیز لکھی ہے وہی آپ نے ایگزیکٹ وہ لکھتے نہیں ہیں، صرف ایک سینٹینس بنا کر. اگر 2 نمبر کے ہے تو وہ پوائنٹس میں آپ لکھیں، یا کوئی 2 پوائنٹس پوچھتا ہے تو پوائنٹ میں لکھ دیں. سمپل کوئی سوال پوچھتے ہیں تو وہ ایک لائن میں کافی ہے، آپ کو نمبر پورے مل جائیں گے. اسی طرح جو باقی 9 نمبر کا سوال ہے نا، 3 نمبر کے ایک ہوتے ہیں، تو ہر ایک آیت میں آپ کو وہ ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی نا. صرف پیپر میں جو آتی ہے نا آیات، اس کو دیکھنا ہے آپ نے. وہ کچھ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں، اس لیے وہ میں نے ہائی لائٹ نہیں کی یہاں پہ. یہ تو بک سے تھے نہیں چیزیں جو آ سکتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، ایک پیپر سے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہو. اس میں سوال انہوں نے پوچھا ہے نماز کے حوالے سے کیا احکام ہے. دیکھو انہوں نے نماز کے حوالے سے کیا احکام دیا گیا ہے. نماز کے حوالے سے یہ احکام ہے نا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، درمیان والی کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہو. ٹھیک ہے، نماز میں باادب کھڑے رہو. یہ دو نمبر کا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، باادب کھڑے رہنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، جب یہاں پہ آپ نے پوری لائن نہیں لکھنی، جتنا ترجمہ دیا گیا ہے سارا نہیں لکھنا، جو اس نے پوچھا ہے بس وہی بتانا ہے ہم نے. کیسے کھڑے ہونا ہے درمیان والی نماز میں، کیسے نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور کھڑے کیسے ہونا ہے، باادب کھڑے ہونا ہے. اس طرح آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے. اسی طرح ایک اور لیتے ہیں، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. اب یہاں پہ مومنین کا آپس میں کیا رشتہ ہے، مومنین کیا ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں. بس یہ نمبر آپ کے پورے. کون سے 2 احکامات دیے گئے ہیں، احکام کون سے دیے ہیں، بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے، 2 احکام ہیں. اس طرح آپ کو نمبر پورے ملیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کو. کہ اللہ حافظ، انشاءاللہ آپ کو پیپر بہت اچھا ہوگا کل.